السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کو پیچھے لیکچرز جو ہیں وہ آلموسٹ 5 لیکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں اینڈ یو مسٹ ہیو انڈرسٹوڈ دیم۔ اور اس میں آپ کو اگر کوئی مشکل ہو تو کائنڈلی اگین میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اس میں واٹس ایپ میسیج کے اندر یا کمنٹس میں ویڈیو جب آپ دیکھ لیتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن آتا ہے، ایڈ پبلک کمنٹ لکھا ہوا ہوتا ہے جہاں پہ وہاں پہ آپ کمنٹ ڈال کے اپنے پرابلم کو جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں میرے ساتھ، اور پھر میں نئی آنے والی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیا کروں گی۔ اور جہاں تک بات ہے جو ویڈیوز آپ کو محمد علی جناح کے حوالے سے اپلوڈ ہو رہی ہیں اور جو آپ سن رہے ہیں، دے آر بیسیکلی دا ٹریننگ یو کین سے دا گرومنگ ریگارڈنگ پاکستان اینڈ پاکستان لیڈرشپ، کہ جو آپ کو اپنے قائد کے بارے میں، اپنے لیڈر کے بارے میں صرف 25 دسمبر کا پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ محمد علی جناح کی ڈیٹ آف برتھ تھی، بلکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنے ذہین تھے اور اپنی ذہانت سے وہی انہوں نے اس پاکستان کو حاصل کیا تھا، ورنہ شاید جو ہے وہ باقی کسی لیڈر کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ایک محمد علی جناح متحدہ ہندوستان کی طرف یا بر صغیر کی طرف چلے جاتے اور پاکستان کی تقسیم کی بات نہ ہونے دیتے، اور اگر 100 گاندھی اور نہرو ادھر آ جاتے کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے، تو شاید وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ بنا سکتے، تو محمد علی جناح اس کو ایسا ہونے نہ دیتا۔ لیکن محمد علی جناح کیونکہ اس کو ڈے ون سے اسٹرگل میں تھے کہ پاکستان کو بننا ہے، مسلمان ریاست کو تشکیل پانا ہے، تو آپ کو اپنے لیڈر کے بارے میں، جو کہ ہماری یوتھ کو بہت کم اویئرنیس ہے کہ ہمارے محمد علی جناح کی کیا شان تھی، کیا ان کی رسپیکٹ ہے، جو وہ ڈیو ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کی رسپیکٹ کریں، ہم ان سے لو کریں، ہم ان کی عزت کریں، کیونکہ یہ گھر انہوں نے ہمیں جو ہے وہ اپنی ذہانت سے حاصل کر کے دیا، انگریزوں سے اور ہندوستان کے ہندوؤں سے حاصل کر کے دیا ہے۔ ورنہ ہندو تو یہ چاہتے تھے کہ آپ بر صغیر میں انگریز جو ہے وہ جانا چاہ رہا تھا، کیونکہ اب انگریز تھک چکا تھا، انگریز کے اور بہت سے مسائل سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بن چکے تھے، وہ یہاں سے بر صغیر سے نکلنا چاہ رہے تھے، انہوں نے بر صغیر کو آزاد ہی کر دینا تھا، کیونکہ اب ان کے مزید طاقت ان کے اندر نہیں رہی تھی کہ وہ اس کالونیز کو اپنی چلا سکیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اسے تقسیم کرنا چاہ رہے تھے، اور جو ہندو بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ ہندوستان تقسیم ہو، پاکستان الگ بن جائے، لیکن محمد علی جناح نے ایسا کرایا اپنی ذہانت کے ساتھ۔ تو جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کی گرومنگ ہے، بیسیکلی ایز اے نیشنلسٹ آپ کے پاس جو ہے نا وہ تربیت ہونی چاہیے۔ کہیں پر کسی ایسے میں اگر کہیں پہ کوئی بات ہوتی ہے تو یو شوڈ بی ایبل کہ آپ وہاں پہ رسپونڈ کر سکیں، وہاں پہ آپ لکھ سکیں، آپ بات کر سکیں، ٹھیک ہے؟ جو اسٹوڈنٹس آپ جن بچیوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری آنے والی جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہوتی ہیں یا آپ کے لیکچر کی ویڈیوز ایز سون ایز آئی اپلوڈ دیم آپ کو مل جانی چاہیے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سوورینٹی، اقتدار اعلیٰ۔ اقتدار اعلیٰ کیا ہے؟ اقتدار اعلیٰ ایک برتر طاقت اور قوت کا نام ہے۔ وہ طاقت اور قوت جو جب کسی ریاست کو ملتی ہے تو وہ ریاست آزاد اور خود مختار ریاست کہلاتی ہے۔ ابھی میں بات کر رہی تھی نا پاکستان کی، تو بالکل سیم وے پہ آپ ہندوستان میں رہ رہے تھے، آپ کے پاس ہندوستان پہ انگریز حکومت کر رہا تھا، انگریز چلا جاتا تو اس کے بعد ہندو حکومت کرتا، کیونکہ آپ کی میجورٹی تھی نہیں، آپ تو اقلیت میں تھے وہاں پر، تو ہندو آپ کے پر حکومت کرتا، تو آپ کے پاس پاور نہیں تھی، آپ کے پاس علاقہ نہیں تھا۔ جب علاقہ ہوتا ہے اور اس کے بعد علاقے کے بعد آپ کو سوورینٹی ہوتی ہے، علاقہ جب مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو اختیار ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے کہ آپ اپنے علاقے کے اوپر رول خود کر سکتے ہیں، آپ خود رول کریں، اپنے لا بنائیں، اپنے ملک کو چلائیں جس طرح سے آپ چلانا چاہتے ہیں، جس بھی طریقے سے آپ چلانا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ اختیار ملتا ہے۔ تو اقتدار اعلیٰ ہر ریاست کے پاس یہ وہ طاقت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنے اندرونی اور بیرونی مسائل کو حل کرتی ہے، اپنے اندرونی اور بیرونی مسائل میں کے معاملات کو حل کرنے میں آزاد اور خود مختار ہوتی ہے۔ یہی بات ہے کہ جب کبھی کسی ریاست کے لیے کوئی معاملہ، کسی کے معاملے میں اگر ہم بولتے ہیں، لائک ہندوستان کے معاملے میں اگر ہم بولیں، یا ہم چائنا کے معاملات میں بولیں، یا امریکہ کے معاملات میں بولیں، تو ادر دین دو جو اخلاقی اور مذہب کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر اگر ہم اس کے اندرونی معاملات میں بولنا شروع کر دیں تو ریاست سمجھتی ہے کہ یہ میرے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ تو کوئی ریاست کسی اور ریاست کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس کے معاملات میں مداخلت کرے۔ کیوں نہیں اجازت دیتی؟ اس لیے کہ وہ اقتدار اعلیٰ کی مالک ہوتی ہے، وہ سوورینٹی کی مالک ہوتی ہے۔ یہ آپ کا پیج نمبر ہے جی 115، پیج نمبر 115 آپ کا اقتدار اعلیٰ کا چیپٹر، جو کہ سرور کی بک آپ کی ہوتی ہے۔ تو
آپ کو تھوڑا سا کانسیپٹ میں نے دیا کہ اقتدار اعلیٰ ایک برتر طاقت اور قوت کا نام ہے جو جب آپ کے پاس آ جاتی ہے، جب کسی ریاست کے پاس آ جاتی ہے تو پھر وہ ریاست اپنے اندرونی اور بیرونی معاملات کو حل کرنے میں آزاد اور خود مختار ہوتی ہے، اور کوئی دوسری ریاست اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے میں مثال یہاں دے سکتی ہوں کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے جب بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہوئے تو اس وقت کس نے مداخلت کی؟ اس وقت ہندوستان نے مداخلت کر کے اپنی فورسز جو ہیں وہ بنگلہ دیشیوں کے حق میں جو ہے وہاں پہ لینڈ کروائیں۔ وہاں پہ سارے بنگلہ دیش میں انہوں نے جو 1971 کی وار تھی ہماری ہندوستان کے ساتھ، وہ بنگلہ دیش پہ بیس کر رہی تھی بیسیکلی، کہ وہ اپنی فورسز کو اندر لے آیا تھا، بنگلہ دیش میں لے کے آیا، اور اس کے بعد اس نے بنگلہ دیشیوں کے ساتھ مل کر جو ہم سے علیحدگی کا جو مطالبہ کیا، تو دیٹ واز بیسیکلی انٹرفیئرنس، جو مداخلت تھی ہماری سوورنٹی کے اوپر، ایک جو ہے وہ ایک اٹیک تھا جس پہ ہم نے اس کو جو ہے ریسپونڈ کیا۔ ہماری وار ہوئی اس کے ساتھ 1971 میں، اینڈ اس کا جو بھی اس کا رزلٹ تھا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقتدار اعلیٰ کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، اقتدار اعلیٰ کا کیا ہے؟ اقتدار اعلیٰ ایک طاقت ہے، اقتدار اعلیٰ ایک برتر قوت ہے جو جب کسی فرد کو یا ریاست کو حاصل ہوتی ہے تو وہ اس بات کا مجاز ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندرونی اور بیرونی معاملات میں آزادی اور خود مختاری سے اپنے فیصلے کرے۔ اچھا، یہاں پہ اقتدار اعلیٰ کا لفظ لکھا ہوا ہے جی، لاطینی زبان کے لفظ سپر اینس سے نکلا ہے جس سے مراد ہے سب سے برتر، جبکہ سوورنٹی انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ تعریف ڈیفینیشن اقتدار اعلیٰ کی اگر ہم کرتے ہیں تو اقتدار اعلیٰ ریاست کا وہ اعلیٰ اختیار ہے جس کی بنا پر وہ قانون کا مؤثر طور پر نفاذ کرتی ہے اور اس کی حکم عدولی کی صورت میں طاقت کا استعمال کرنے کی مجاز قرار پاتی ہے۔ ریاست کی اس خصوصیت کی بنا پر ریاست کی منشا اور احکامات کو تمام افراد اور دیگر اداروں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ ارسطو، آپ کو پتہ ہے ارسطو جو ہے فادر آف پولیٹکس کہا جاتا ہے، پولیٹیکل سائنس کے فادر جو ہیں ارسطو ہیں۔ ارسطو جو یونان کے تھے، کی تحریروں میں بھی ریاست کی برتر قوت کی نشاندہی ملتی ہے کہ ریاست برتر ہوتی ہے، اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، بالا اختیارات ہوتے ہیں۔ تاہم سیاسی تصورات میں، پولیٹیکل کانسیپٹس میں، پولیٹیکل تھیریز میں پہلی بار واضح طور پر اقتدار اعلیٰ کا تصور جین بودن نے اپنی تصنیف ریپبلکا میں پیش کی۔ یعنی ارسطو کے دور میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ریاستیں جو تھیں وہ آزاد اور خود مختار ہوا کرتی تھیں، اور طاقت کسی ریاست کے پاس ایک اعلیٰ طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، لیکن اس کا جو پراپر کانسیپٹ ہے وہ ہمیں ملتا ہے جین بودن کی کتاب، جو کہ اس نے ریپبلکا میں اس کانسیپٹ کو کلیئرلی واضح کیا کہ جی اقتدار اعلیٰ کیا ہوتا ہے۔ فرانسیسی مفکر جین بودن نے اقتدار اعلیٰ کی تعریف کن الفاظ میں کی ہے؟ شہریوں پر وہ اعلیٰ اختیار، شہریوں پر وہ اعلیٰ اختیار جس کی بنا پر کوئی قانونی بندش نہ ہو۔ یعنی جیسے کہ پاکستان کی حکومت ہے، پاکستان کی ریاست ہے، اس کا ہم سب پر ایک بائنڈنگ ہے، ایک لا ہے ہمارے اوپر، ایک ہم اس کے پابند ہیں، ہم اس کے پابند ہیں، اپنی ریاست کے پابند ہیں کہ اپنی ریاست کے جو فیصلے ہیں ان پر ہم عمل درآمد کریں، اس کو مانیں۔ بودن کہتا ہے کہ ہر آزاد معاشرے میں کوئی نہ کوئی ایسا با اختیار فرد یا ادارہ ضرور موجود ہوتا ہے جو قانون سازی اور قوانین کے نفاذ سے متعلق اعلیٰ اختیارات کا حامل ہوتا ہے۔ چونکہ اس کا یہ اختیار تمام قوانین کا سرچشمہ قرار پاتا ہے، اس لیے وہ خود قانون سے بالا ہے۔ یعنی وہ اعلیٰ با اختیار ادارہ بندش تو قائم کر سکتا ہے، یعنی پابندیاں تو لگا سکتا ہے، لیکن اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ بودن کا یہ نظریہ اس کے 6 خطبات پر مشتمل کتاب جمہوریہ میں، جو کہ 1576 میں شائع ہوئی، اس میں اس نے یہ کانسیپٹ دیا ہے۔ اچھا جی، یہ تو جین بودن کا کانسیپٹ تھا۔ گروشس کیا کہتا ہے؟ گروشس نے کہا ہے کہ اقتدار اعلیٰ کے بیرونی پہلو پر جامع بحث کی ہے۔ بیرونی پہلو ابھی میں آگے چل کے بتاؤں گی کہ اقتدار اعلیٰ کے 2 پہلو ہوتے ہیں، اندرونی اور بیرونی پہلو۔ تو گروشس جو ہے وہ اس کے بیرونی پہلو سے بات کرتا ہے۔ وہ اقتدار اعلیٰ کی تعریف نفاذ میں کرتا ہے ایسا برتر سیاسی اختیار جو کسی ایسے فرد کو حاصل ہو لیکن اس پر کوئی قانون، جس کے افعال کسی قسم کی بندشوں کے پابند نہ ہوں اور جس کی منشا کو نظر انداز نہ کیا جا سکے۔ برجس کہتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ شہریوں پر اور ان کی تمام انجمنوں پر، انجمنوں کا مطلب ہوتا ہے آرگنائزیشنز پر، ابدی، فائنل، مطلق، ڈیفینٹ اور ہماگیر، کمپریہنسو اختیار کا نام ہے۔ یعنی برجس جو ہے اقتدار اعلیٰ کی تعریف یہ کرتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ شہریوں پر اور شہریوں کی آرگنائزیشنز پر مکمل، ہماگیر، جامع، کمپریہنسو اختیار رکھتا ہے۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ یہ ایک ایسا کامل اختیار ہے، ایسا مکمل اختیار ہے جس کے پاس اپنے احکامات منوانے کی قوت موجود ہوتی ہے۔ یعنی ریاست اگر ہم سے کوئی بات منواتی ہے تو اپنی اس طاقت کی بنا پر یہ بات منواتی ہے ہم سے۔
گارنر کے الفاظ میں اقتدار اعلیٰ ریاست کی اس خصوصیت کی نشاندہی کرتا ہے جس کی بنا پر ریاست کی منشا پر کوئی دوسرا ادارہ پابندی نہ لگا سکے۔ ویلوبائی کہتا ہے کہ ویلوبائی کے نظریے کے مطابق اقتدار اعلیٰ ریاست کی منشا عام کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ منشا عام کیا ہوتا ہے؟ جنرل ویل، یعنی عوام کی منشا جو کہ مطابق ہوتا ہے اس کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ روسو کے نزدیک اقتدار اعلیٰ مطلق العنان، اتھارٹیٹیو، ایبسولوٹ، ناقابل تقسیم، انڈیویزیبل، جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اینڈ نان ٹرانسفریبل، اور ناقابل انتقال ہے۔ تاہم اس کی حامل معاشرے کی منشا عام ہے، لیکن یہ طاقت جو ہے، یہ جو مطلق العنان طاقت ہے، اس کے پیچھے عوام کی طاقت ہوتی ہے، عوام کی مرضی ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے۔ منشا عام، جنرل ول، روسو نے جنرل ول کا تھیوری دی تھی۔ جنرل ول کا مطلب ہوتا ہے کہ عوام اپنی ول کو حکومت کے ماتحت کر دیتی ہے، اور پھر حکومت کیا ہوتی ہے، ریاست کیا ہوتی ہے، وہ مطلق العنان ہوتی ہے اور ناقابل تقسیم ہوتی ہے اور انڈیویزیبل ہو جاتی ہے، اس کی پاورز جو ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اقتدار اعلیٰ کے دو پہلو ہیں۔ ریاست کے اقتدار اعلیٰ کے دو پہلو ہیں، اندرونی پہلو اور بیرونی پہلو۔ اندرونی پہلو کے اعتبار سے اقتدار اعلیٰ سے مراد ریاست کا وہ اختیار ہے جس کی بنا پر وہ اپنی علاقائی حدود کے اندر تمام افراد اداروں پر فوقیت حاصل کرتی ہے۔ جیسے ابھی بتا رہی تھی آپ کو کہ ہم سب جو ہیں، ادارے جو ہیں، ہماری آرگنائزیشن جو ہیں، شہری جو ہیں سارے، وہ سب کے سب ریاست کے ماتحت ہیں۔ تو ریاست کے اندرونی پہلو کا مطلب یہ ہے کہ ریاست اپنے اندر موجود علاقے، ادارے، شہری، ان تمام پر اپنا کنٹرول رکھتی ہے۔ اور اگر کسی سرگرمی کو، جس کی لکھا ہوا ہے کہ جن سماجی سرگرمیوں کو ریاست منضبط یعنی اور ریگولیٹ نہ کرے، اس پر کوئی بات نہ کرے، اس کو کنٹرول نہ کرے، تو وہ کیا ہے، اس سے قطعاً یہ مراد نہیں لی جا سکتی کہ ریاست ایسا کرنے کی کوئی قانونی طور پر مجاز نہ تھی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان معاملات میں اس لیے دخل اندازی نہیں کی گئی کیونکہ مصلحت کا تقاضا یہی تھا، ورنہ قانونی طور پر ریاست کو پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہے اندرونی پہلو، یعنی ہر ریاست کے اندر موجود جتنے ادارے ہیں، جتنی آرگنائزیشنز ہیں، جتنے علاقے ہیں، وہ سب کے سب اس ریاست کے پابند ہیں، ریاست کے قانون کی پابند ہیں۔ اسے ریاست کا اندرونی اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں۔ اب ریاست کا بیرونی اقتدار اعلیٰ بھی ہوتا ہے۔ ریاست کا بیرونی اقتدار اعلیٰ وہ ہوتا ہے کہ ریاست کی بیرون میں داخلہ سے آزادی کے حصول کی نشاندہی کرتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ کے اس پہلو کا ذکر ہم عموماً بین الاقوامی قوانین کے ماہرین کی تحریروں میں پایا جاتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ کی اس خصوصیت کی بنا پر ریاست اپنے امور خارجہ میں مکمل آزادی کی حامل قرار پاتی ہے، یعنی ریاست اپنے فارن پالیسی، اپنی فارن ریلیشنز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ اقتدار اعلیٰ کہ اس خصوصیت کی عدم موجودگی میں کسی ریاست کو بین الاقوامی قانون کے مطابق مکمل طور پر آزاد ریاست تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ریاست بیرونی طور پر آزاد نہیں ہے، وہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتی، وہ جس کو چاہے ریاست تسلیم کرے، جس کو چاہے جو ہے وہ جس کے ساتھ چاہے ریلیشن رکھے، جس کے ساتھ چاہے ریلیشن نہ رکھے، اگر کوئی ریاست اس کے لیے نقصان دہ، کوئی اور ملک اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے تو وہ اس ملک کے ساتھ اپنے تعلقات نہ رکھے، نہیں رکھنا چاہتا تو اس کو کوئی مجبور نہیں کرے گا کہ جی آپ اس ملک کے ساتھ تعلقات رکھیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ریاست خود مختار ہے، وہ آزاد ہے۔ اس کا بیرونی اقتدار اعلیٰ اس کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ چاہے تو تعلقات رکھے، چاہے تو نہ رکھے۔ میں مثال دیتی ہوں پاکستان کی۔ اگر پاکستان کے ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ ہم تعلقات نہیں بنانا چاہتے تو امریکہ ہمیں فورس نہیں کر سکتا کہ ہم تعلقات بنائیں اسرائیل کے ساتھ، ہمیں کوئی اور ملک فورس نہیں کر سکتا۔ وائی؟ بیکاز وی ہیو آور اون آؤٹر سوورینٹی، ہماری بیرونی ہمارے پاس اقتدار اعلیٰ حاصل ہے۔ ہمیں کوئی اپنے خارجہ معاملات میں، اپنے فارن پالیسی میں ہمیں کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا کہ آپ یہاں یہ کام کریں اور یہ نہ کریں، یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن جوائن کریں اور یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن چھوڑ دیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست اقتدار اعلیٰ جو ہے، جو قوت ہے، اعلیٰ قوت جو ریاست کے پاس ہوتی ہے وہ اس کی بنا پر اندرونی اور بیرونی دونوں لیول کے پر جو ہے ریاست جو ہے وہ خود مختار ہوتی ہے۔ اندرونی طور پر وہ اپنے شہریوں کے اوپر، اداروں کے اوپر، انجمنوں کے اوپر، تمام آرگنائزیشنز کے اوپر، تمام علاقوں کے اوپر خود مختار ہوتی ہے۔ اس کے فیصلے کی ہر طرف جو ہے وہ پابندی ہوتی ہے کہ ہر ادارہ اس کی پابندی کرتا ہے۔ بیرونی طور پر اس کے اوپر کوئی دوسری ریاست اپنے فیصلوں کو مسلط نہیں کر سکتی، اگر وہ ایسا کرے گی تو وہ مداخلت سمجھی جائے گی، بین الاقوامی قوانین کے مطابق اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ پھر جی، یہ اقتدار اعلیٰ کیا ہے؟ پھر اقتدار اعلیٰ کی ڈیفینیشنز مختلف مفکرین نے کی ہے اور اس کے بعد اقتدار اعلیٰ کے دو پہلو ہیں، اس کے آسپیکٹس دو ہیں، اندرونی پہلو اور بیرونی پہلو۔ اب آ جاتے ہیں اقتدار اعلیٰ کی اقسام کے اوپر، کائنڈز آف سوورینٹی۔ اقتدار اعلیٰ کی نوعیت اور خصوصیات کا مطالعہ کرنے سے پہلے اس سے متعلق مختلف اصطلاحات کو واضح کر دینا ضروری ہے۔ اقتدار اعلیٰ کے کلی نظریے ایبسولوٹ کانسیپٹ کے تنزل کے ساتھ ہی
ایبسولوٹ کانسیپٹ کے آنے کے ساتھ ہی اس لفظ کے ساتھ مختلف نوع اصطلاحات کا اضافہ کر دیا گیا جو ریاست کے اندر اختیارات کے دیگر ماخذوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ سیاسی اصطلاحات میں انہیں اقتدار اعلیٰ کی اقسام کہا جاتا ہے، جو یہ ہیں: برائے نام مقتدر اعلیٰ اور حقیقی مقتدر اعلیٰ، آئینی مقتدر اعلیٰ اور سیاسی مقتدر اعلیٰ، قانونی اور واقعی مقتدر اعلیٰ اور عمومی مقتدر اعلیٰ۔ یہ اقتدار اعلیٰ کی اقسام ہیں۔ آج ہم 2 اقسام جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ برائے نام اور حقیقی مقتدر اعلیٰ، ٹٹلر اور ایکچوئل ساورینٹی۔ ٹٹلر کا مطلب ہوتا ہے برائے نام اختیار، برائے نام اختیار رکھنے والا ادارہ، اور ایکچوئل ساورینٹی جس کے پاس حقیقی اختیار ہوتا ہے۔ برائے نام مقتدر اعلیٰ سے مراد حکومت کا وہ ادارہ ہے جو قانونی طور پر تمام حکومتی معاملات کا نگران ہو، لیکن بذات خود وہ ان اختیارات کا استعمال نہ کرتا ہو، یعنی وہ نام کا مقتدر اعلیٰ ہوتا ہے جبکہ حقیقت میں کوئی دوسرا ادارہ با اختیار ہوتا ہے۔ اس کی واضح مثال برطانیہ کے سیاسی نظام میں موجود ہے، جہاں تاج اور بادشاہ میں فرق روا رکھا گیا ہے۔ حکومت کے تمام اختیارات کا سر چشمہ دراصل تاج کراؤن ہے۔ ماضی میں تاج کے تمام اختیارات بادشاہ بذات خود استعمال کرتا تھا، لیکن جمہوریت کے آ جانے کے ساتھ ہی تمام اختیارات بادشاہ سے بتدریج شفٹ ہو کر پارلیمنٹ کو مل گئے، اور اگرچہ قانونی نقطہ نظر سے وہ تمام اختیارات سب بادشاہ کے نام پر حکومت کے سب ادارے استعمال کرتے ہیں، یعنی بادشاہ کا برائے نام اقتدار اعلیٰ اب بھی مسلم ہے، سچا ہے۔ حقیقی مقتدر اعلیٰ میں اعلیٰ اس با اختیار ادارے کو کہا جاتا ہے جس سے مقتدر اعلیٰ حیثیت کو خواہ قانونی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، لیکن عملی طور پر وہ تمام اختیارات کو استعمال کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ برطانیہ میں حقیقی مقتدر اعلیٰ یہ پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ اب میں اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ کو۔ برائے نام اقتدار اعلیٰ اور حقیقی اقتدار۔ برائے نام سے جیسے آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ برائے نام، بھئی یہ تو برائے نام ہے، ایسے ہی ہے، بس اس کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی رول نہیں ہے، بیٹھی ہے بس، ٹھیک ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اس سے پوچھتا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی سنتا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی مانتا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جو بھی کرتے ہیں اس کے نام سے کرتے ہیں۔ اماں نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے، اماں کا کردار اتنا ہی ہے کہ صرف اماں کے نام پہ بہت سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں، لیکن اماں کو اس کے فیصلوں کے اندر شامل نہیں کیا جاتا، یا اس کو بس صرف بتا دیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے کر دیا ہے۔ لائک ایک عام سی مثال میں آپ کو دے رہی ہوں، ملک کے لیول پہ مثال دیتی ہوں میں آپ کو، جہاں جیسے یہاں پہ دی گئی ہے برطانیہ کے بادشاہ کے حوالے سے اور تاج کے حوالے سے۔ برائے نام اقتدار اعلیٰ اور حقیقی اقتدار اعلیٰ۔ برائے نام مقتدر اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے نام کے ساتھ تمام اختیارات ملک کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو خود وہ اختیار استعمال کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ برطانیہ کی ملکہ یا برطانیہ کا بادشاہ جو تھا وہ برائے نام اختیارات کا مالک ہوتا ہے، لیکن جو حقیقی مقتدر اعلیٰ وہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ وہ وہاں کی پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ حقیقی مقتدر اعلیٰ پارلیمنٹ ہے، یعنی وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ہوتی ہے۔ اصل اختیار وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے پاس ہوتے ہیں، اور جو برائے نام اختیار ہوتے ہیں وہ بادشاہ یا ملکہ کے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی کام برطانیہ کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں قانونی، وہ سارے کے سارے ان دا نیم آف کنگ، ان دا نیم آف کراؤن ہو رہے ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم اپنے تمام اختیارات کا استعمال، وزیر اعظم کے وزراء اپنے تمام اختیارات کا استعمال بادشاہ یا ملکہ کے نام سے کرتے ہیں کہ جی بادشاہ ملکہ کے ان دا آنر آف دس ہم یہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ جو چیز ہے، یہ جو برائے نام اور حقیقی مقتدر اعلیٰ، یہ آپ کو پارلیمانی نظام میں ملتا ہے کہ 2 طرح کے آپ کو سربراہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک سربراہ نہیں ہوتا، 2 ہوتے ہیں، ایک سربراہ ریاست، دوسرا سربراہ حکومت۔ جو سربراہ ریاست ہوتا ہے وہ سربراہ ریاست ہوتا ہے، یعنی اوور آل اسٹیٹ کا، اوور آل ریاست کا، اوور آل ملک کا ایک نگران سمجھا جاتا ہے کہ کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہیڈ بیٹھا ہوا ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام ہے، تو ہمارے ملک میں اس وقت جو ہے وہ صدر جو ہے وہ برائے نام اختیارات کے مالک ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جو حقیقی مقتدر اعلیٰ ہے، ریئل ساورین جو ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، جیسے ہماری پارلیمنٹ ہے، اور ہماری پارلیمنٹ نے جس کو منتخب کیا ہوا ہے وہ عمران خان صاحب ہے اور ان کے وزراء ہیں۔ یہ حقیقی مقتدر اعلیٰ ہیں۔ برائے نام مقتدر اعلیٰ کون ہے؟ صدر۔ حقیقی مقتدر اعلیٰ کون ہے؟ وزیر اعظم، ہوسو ایور، جو بھی وہاں ہوتا ہے وقت کا اس وقت۔ تو یہ 2 طرح کے اقتدار اعلیٰ ہوتے ہیں، لیکن یہ اقتدار اعلیٰ کی قسم آپ کو نظر آئے گی کس نظامی حکومت میں؟ پارلیمانی نظامی حکومت میں۔ کون سے نظام میں؟ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر یہ آپ کو 2 طرح کے رول نظر آئیں گے۔ جب ہم آگے جا کے پڑھیں گے یہ سسٹم تو آپ کو یہ اقتدار اعلیٰ کی 2 قسمیں جو ہیں وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی۔ تو اقتدار اعلیٰ حقیقی برائے نام مقتدر اعلیٰ اور حقیقی مقتدر اعلیٰ۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر آ جاتے ہیں جی آئینی اور سیاسی مقتدر اعلیٰ، لیگل اینڈ پولیٹیکل ساورین۔
آئینی اقتدار اعلیٰ کا حامل وہ ادارہ ہوتا ہے جس کی مقتدر اعلیٰ حیثیت کو قانون مملکت یعنی آئین نے تسلیم کیا ہو۔ ایسا بااختیار ادارہ قانون سازی کے اعلیٰ اختیارات کا حامل ہوتا ہے اور اس کے بنائے ہوئے قوانین تمام قسم کے اخلاقی اور فطری قوانین پر غالب ہوتے ہیں اور عدالتیں بھی انہیں تسلیم کر کے نافذ کرتی ہیں۔ پروفیسر ڈائسی کے مطابق سیاسی اقتدار اعلیٰ رائے دہندگان کون ہیں؟ ووٹرز، ہم لوگ رائے دہندگان کے ان اختیارات کا مظہر ہے جن کی بنا پر وہ حکومت کی تشکیل کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو اپنے نمائندوں کے ذریعے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ سیاسی مقتدر اعلیٰ کا تصور دراصل بالواسطہ انڈائریکٹ جمہوریت کی پیداوار ہے جس میں عوام کے نمائندے عوام کے ایما پر کاروباری زندگی چلاتے ہیں۔ ڈائسی سیاسی مقتدر اعلیٰ آئینی مقتدر اعلیٰ پر بالادستری کرنے کے باوجود بذات خود اپنی مرضی سے قوانین کا اجرا نہیں کر سکتا۔ دراصل وہ اپنے اقتدار کا اظہار صرف انتخابات کے موقع پر ہی کر سکتا ہے۔ آئینی اقتدار اعلیٰ کا مطلب ہے وہ ادارہ جو ملک کے لیے آئین بناتا ہے، ملک کے لیے قوانین بناتا ہے۔ جیسے ہماری پارلیمنٹ آئینی مقتدر اعلیٰ کی مالک ہے اور عدالتیں اس قانون کو تسلیم کرتی ہیں اور اس کا نفاذ کرواتی ہیں، اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتی ہے تو اس کے خلاف فیصلے بھی سناتی ہیں۔ سیاسی مقتدر اعلیٰ کون ہوتے ہیں؟ رائے دہندگان، ووٹر ہوتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ ہم سیاسی مقتدر اعلیٰ کے حامل ہیں، ہمارے پاس سیاسی اقتدار ہے۔ سیاسی اقتدار کا مطلب ہے وی ہیو اے رائٹ ٹو ووٹ، کہ ہم نے ووٹ کا حق حاصل ہے کہ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ وہ نمائندے پارلیمنٹ میں جا کر پھر قانون سازی کرتے ہیں ملک کے نظام کے لیے۔ تو ہم سیاسی اقتدار اعلیٰ کے حامل ہیں، اور پارلیمنٹ کیا ہے؟ قانونی مقتدر اعلیٰ ہے، جو آئینی اور سیاسی مقتدر اعلیٰ کی بات کی جا رہی ہے۔ آئینی مقتدر اعلیٰ کون ہے؟ پارلیمنٹ۔ سیاسی مقتدر اعلیٰ کون ہے؟ تمام ووٹرز۔ اب سیاسی مقتدر اعلیٰ اگرچہ قانون بنا رہا ہے لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں بنا رہا۔ آپ بنا رہے ہیں قانون، میں بنا رہی ہوں قانون؟ نہیں، ہماری پارلیمنٹ بنا رہی ہے، اور پارلیمنٹ کو کس نے سلیکٹ کیا ہے؟ ہم نے۔ تو دیٹ مینس ہم انڈائریکٹلی وی آر دا پارٹ آف دیٹ لیجسلیشن، وی آر دا پارٹ آف دیٹ ڈیسیژن میکنگ، جو ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے، لیجسلیشن ہو رہی ہے ملک کے اندر، اس کا ہم پارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ ہمارے ہی نمائندے ہیں جو یہ سب جا کے کر رہے ہیں، جن کو ہم نے منتخب کیا ہے۔ تو سیاسی مقتدر اعلیٰ کون ہوتا ہے؟ ووٹرز، رائے دہندگان۔ اور آئینی مقتدر اعلیٰ کون ہوتا ہے؟ جو ملک میں آئین اور قانون کی جو ہے کو بناتا بھی ہے اور اس کا پھر نفاذ بھی کراتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے آج کے اس لیکچر کے لیے۔ گرلز اپنی کتاب اپنے پاس رکھیے جب یہ لیکچر آپ سنیے گا، اور میں جنرل اگزامپلس بھی آپ کو دے رہی ہوں ساتھ ساتھ، تو آپ اس کو ٹوائس اور تھرائس جو ہے وہ سن کے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو لیکچر کے پبلک کمنٹس کے فائنل کالم میں جا کے آپ اس